السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سن لیجئے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 6 صفر المظفر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین اور اصحاب ایکا کے پاس ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ قوم شرک و بت پرستی میں مبتلا ہونے کے علاوہ تجارتی لین دین میں دھوکہ بازی، ناپ تول میں کمی، لوٹ کھسوٹ اور ڈاکہ زنی میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان تمام برائیوں سے باز رہنے اور ایمان و توحید قبول کرنے کی دعوت دی، مگر اس نافرمان اور مختلف گناہوں میں مبتلا قوم پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور پوری قوم آپ کو شہر بدر کرنے اور سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے اور آپ کی عبادت و نماز کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر بھی حضرت شعیب علیہ السلام برابر ان کو سمجھاتے رہے۔ قوم لوط اور دوسری نافرمان قوموں کے برے انجام کا تذکرہ کر کے ڈراتے رہے، مگر یہ بدبخت اور نافرمان قوم ضد اور ہٹ ڈرمی میں بڑھتی ہی چلی گئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی آگ اور زمینی زلزلے سے تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر حضر موت چلے گئے اور 140 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، 61 سالی دور ہونا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص یہاں حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے، تو آپ نے دعا فرمائی جس کی وجہ سے مسلسل 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ وہ آدمی اگلے جمعہ کو آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے مکانات گر گئے اور راستے بند ہو گئے اور جانور مر گئے، تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی، اے اللہ، ٹیلوں اور پہاڑیوں اور نالوں اور درختوں کے اگنے کی جگہ میں برسا۔ دعا کرتے ہی مدینہ سے بادل چھٹ گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، اللہ کی ہی مدد کرنے والے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندگی موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے، ان باتوں پر ایمان لانا اور اس کا یقین رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، میت کو قبر میں رکھنے کی دعا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب میت کو قبر میں اتارتے دعا پڑھتے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، جس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے اور اللہ کے رسول کی ملت پر ہم دفن کرتے ہیں۔ نمبر 5، اچھے کام کرنے پر صدقے کا ثواب۔ ہمارے نبی نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ روزانہ ایک صدقے لازم ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی شخص کو جانور پر سوار کرنے میں یا اس کا سامان رکھنے میں مدد کر دینا بھی صدقہ ہے، اور اچھی بات کسی کو بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مال و اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، اور ایسے لوگ ہی جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم کو ہر حال میں موت آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں محفوظ رہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قبر کیا کہتی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں غربت، وحشت اور کیڑوں کا گھر ہوں، میں آگ کا تنور ہوں یا جنت کا باغ ہوں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ فائدہ، جو یعنی بارلے کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ طب نبوی۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو ذر، تم جب سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو، یعنی شوربہ زیادہ رکھو، اپنے پڑوسیوں کی خبر رکھو اور ان میں تقسیم کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور فرما لیں، اور اپنی دعاؤں سے ہمیں قیمتی باکس میں ضرور نوازیں، تاکہ آپ کو
ہر آنے والی ویڈیو پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔